ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سمندر میں ایک جل پری رہتی تھی جس کا نام سیریا تھا۔ اس جل پری کی بے حد خوبصورت آواز تھی۔ وہ ہر روز سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی خوبصورت آواز میں گانے گاتی۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے ایک بڑی چٹان پر بیٹھ کے اپنی پسند کا گانا گا رہی تھی کہ ایک شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے پاس سے گزرا۔ جب شہزادے نے سیریا کی آواز سنی تو اس کو سیریا کی آواز بے حد اچھی لگی۔ اب یوں ہوتا کہ شہزادہ روزانہ اس بڑی چٹان پہ آ کے بیٹھ جاتا اور جل پری اس کو اپنی پیاری آواز میں گانے سناتی۔ چند روز یوں ہی ہوتا رہا، شہزادہ آتا اور جل پری اس کو اپنی آواز میں گانے سناتی۔ شہزادے اور سیریا جل پری کی اچھی دوستی ہو گئی۔ شہزادہ سیریا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن سیریا ایک الگ دنیا سے تھی، اس لیے وہ اس سے شادی نہیں کر پایا۔ ایک دن سمندر میں بہت بڑا طوفان آتا ہے۔ ایک جل پری جس کا نام ہوتا ہے کالی جل پری وہ ڈوب رہی ہوتی ہے۔ سیریا اس کی جان بچاتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جادوئی جل پری ہے۔ لہٰذا جب سیریا اس جادوئی جل پری کی جان بچاتی ہے تو وہ جادوئی جل پری سیریا کو یہ دعا دیتی ہے کہ اب سے تم انسانوں کی طرح رہو گی۔ سیریا کی دم چلی جاتی ہے اور وہ انسانوں کی طرح چلنے پھرنے لگتی ہے، لیکن وہ جل پری سیریا سے کہتی ہے کہ اس کے بدلے تمہیں اپنی آواز کی قربانی دینی ہوگی۔ سیریا شہزادے سے سچی محبت کرتی ہے اور وہ اس محبت کے لیے اپنی آواز اس کو دے دیتی ہے اور بدلے میں اس سے انسانوں کی طرح چلنے پھرنے کی شکتی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادہ جب ساحل سمندر پر آتا ہے تو وہ سیریا کو چلتا پھرتا دیکھ کر بے حد حیران ہوتا ہے، لیکن اس کو اس چیز کی بھی اداسی ہوتی ہے کہ اب وہ بول نہیں سکتی، شہزادہ اپنی پسند کا گانا نہیں سن سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود شہزادہ سیریا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لیتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے سیریا سے شادی کرنی ہے۔ بادشاہ بھی مان جاتا ہے۔ شادی کی رات تو وہی کالی جادوئی جل پری سیریا کو آ کے کہتی ہے کہ میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم اپنی سچی محبت میں کامیاب ہوئی، میں تمہیں تمہاری آواز واپس لوٹا دیتی ہوں۔ اور پھر وہ جادوئی جل پری سیریا کو اس کی آواز واپس لوٹا دیتی ہے، اور پھر شہزادہ اور سیریا شادی کر لیتے ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔